حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ابتدائی حصہ ہے جس میں ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے، رائی ہے. جسے عربی زبان میں رائی کا مطلب چرواہا ہوتا ہے نا، جیسے وہ اپنے گلے کو کی جو نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دیکھ بھال ہر لحاظ سے، اس کو جانوروں سے بچانا ہے جو دوسری جانور ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی نگہبانی کرنا اور ان کی پرورش ہر طرح کی اس کا خیال رکھتا ہے اپنے گلے کی. اسی طرح جو ذمہ داری کا دائرہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ایک متفق علیہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع و مسئول عن رعیتہ. یعنی ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو امام ہے وہ اپنی رعایا کے بارے میں، یعنی جو لیڈر ہے اس سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور والرجل راع فی اہلہ مسئول عن رعیتہ، اور جو مرد ہے وہ اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے اہل کے بارے میں مسئول ہے اللہ کے نزدیک. پھر والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور اس سے اس کی مسئولۃ عن رعیتہا. آواز صحیح آ رہی؟ تو وہ اپنی رعایا کے بارے میں، یعنی اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہوگی وہ عورت. اور والخادم راع فی مال سیدی، اور جو نوکر ہے، جو ملازم ہے، وہ اپنے آقا کے مال کا مسئول ہوگا، مال کے بارے میں. وکلکم راع و مسئول عن رعیتہ. تو بہرحال یہ حدیث ہمارے سامنے متفق علیہ، اس میں سے ہم اپنے ذمہ داری کے دائرے کا تعین کر سکتے ہیں. اور ویسے تو ہمارے جو ٹاپک ہے ممبر کے نام جو کتابچے میں مختلف عنوانات ہیں وہ سارے ہی اس کے تحت آ جاتے ہیں، لیکن میں نے مطلب میرا جو آج کا موضوع ہے بالخصوص وہ گھر سے متعلق ہے. اس میں تو آپ کو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں سب سے پہلے تو میں ہوں، میں اپنی جسم اور اپنے نفس کی نگہبان ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. اس کے بعد میرے گھر میں میرے جو ساتھ متعلقین ہیں، اس میں میرے جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہر، بچے، اور جو نہیں ہیں شادی شدہ ان کے پھر دیگر افراد ہیں جیسے بہن بھائی وغیرہ ساتھ آ جاتے ہیں. پھر ہمارے ملازمین بھی، اور جو ہمارے جن کے والدین حیات ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے گھر کے اندر. اور پھر جو اولو القربہ ہیں یعنی رشتہ دار، اس میں نسب اور سحر یعنی کہ میکے اور سسرال دونوں طرح کے رشتہ دار، یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. پھر ہمارے جو پہلو کے ساتھی، جو ہمارے کلیگس ہیں جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پہ ہم جاب کر رہے ہیں، وہاں جاب پلیس پہ جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے حتیٰ کہ اس میں پی اے وغیرہ بھی جو ہماری مدد کرا رہے ہوتے ہیں ہماری او پی ڈی کرانے میں، جو بھی، اور اسٹاف ممبرز ہیں ہمارے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے مریض بھی اس میں شامل ہیں جو کہ ہمارے رعیت میں وہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سارے ہمارے مخاطبین ہیں. تو یہ ہمارا جو اگلا اس کے بعد ایک دو پروگرامس کے بعد ہوگا جو ڈاکٹر کوثر فردوس انشاءاللہ کرائیں گی، اس میں دعویٰ کے اندر یہ پورا ہمارا تفصیل سے ہوگا. ابھی تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے. تو پہلی چیز ہماری نفس کے بارے میں تو ماشاءاللہ کافی تفصیل سے سائدہ نے بہت عمدہ پریزنٹیشن کے ذریعے سے ہمیں پورا آگاہ کیا، یاد دہانی بھی کرائی. تو اس کے بعد پھر اگلا جو ہماری اولاد اگر اس میں ہم دیکھ لیں تو اس میں پہلی چیز کیا ہے، حدیث کی روشنی میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. یعنی پھر تربیت جو ہے وہ انسان کو کچھ شیپ اور طرح کی دے سکتی ہے. لیکن کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی تربیت اتنا اہم اور نازک فریضہ ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اچھی سی سے بہتر نہیں دیا. جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح مشکات میں اس فریضے کی اہمیت یوں آئی کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے. تو جو ذرائع ہیں بالخصوص بچے جو جن تین چیزوں سے سیکھتے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو
یہ ہماری اپنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا. جیسے اب یہ جو ذرائع آپ دیکھیں گے اور الحمدللہ سب کو معلوم بھی ہے کہ بچہ ہمیں کاپی کرتا ہے نا. پہلی چیز تقلید ہے کہ جیسے جیسے ہم کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کسی کو کہتے ہیں بچے کو وہ نہیں کر رہا ہوتا. جیسے ایک مثال آپ لوگوں کو یاد ہوگی صلح حدیبیہ کی کہ صحابہ کرام جو تھے اس وقت کچھ مایوسی کا غم کا شکار تھے اور نہیں بات سمجھ رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ نے کیا ان کو مشورہ دیا تھا نبی علیہ السلام کو کہ آپ قربانی کرنے جب انہوں نے کہا تو خود جا کے بال منوائیں اور قربانی دیں. تو اس کے بعد صحابہ کرام نے دیکھ لیا. تو تقلید جو ہے نا بہت ایک ذریعہ ہے. بچے کی تربیت میں بھی یہ چیز ہے کہ بعض اوقات آپ بچے کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی لیکن وہ آپ کو آپ کے عمل سے بہت زیادہ سیکھتا ہے. تو یہ عمر کے مختلف سٹیجز ہیں. چھوٹی عمر میں تو یہ اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کرنا, لیکن اگر اس کو اگر کہتے ہیں اور وہ بات کر نہیں کرتے تو تھوڑا تھوڑا سا جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کو نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہمیں نا. پھر وہ کہتا ہے کہ اماں آپ نے فلاں وقت تو یہ بات کہی تھی اور آپ خود نہیں کہہ رہی. تو یہ ہماری بھی تربیت کا ذریعہ ہے اور بچے کی بھی تربیت کا ذریعہ ہے. اور دوسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ کیا ہے, رہنمائی. کہ جب تھوڑا سا بھی بڑا ہونے لگتا ہے نا تو وہ صرف تقلید سے نہیں وہ آگے بڑھ سکتا, تربیت اس کی نہیں ہو سکتی, بلکہ ہمیں بہت مواقع پہ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز کا یہ فائدہ ہے اور اس چیز کا یہ نقصان ہے. اور بعض اوقات بچہ خود بھی پوچھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اسے صحیح سوالات کے اس کے سوالات کے صحیح شافی جواب نہیں دے پاتے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو مناسب انداز میں شروع میں تو بچے کو بہت تھوڑے سے الفاظ میں بات سمجھ آتی ہے, بلکہ سمجھ نہ بھی آئے تو وہ کر رہا ہوتا ہے چلو اماں نے میرے سوال کا جواب دے دیا. لیکن جیسے جیسے وہ 11-12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ جب تک آپ اس کو صحیح سے مطمئن نہیں کرتے تو وہ آپ کی بات نہیں مانتا. رہنمائی جو ہے, درست رہنمائی, جس کے لیے بنیاد ابھی ہم نے دیکھی کہ ہماری اپنی تربیت اچھی ہوئی ہوگی تو ہم بچے کو اچھی رہنمائی کر سکیں گے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تجربات سے بھی سیکھتا ہے. اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے, مطلب اکثر بچے عموماً ہوتے ہی ہیں, بات بہت اچھی پک کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو بچوں کے لیے اور بھی زیادہ اس طرح کے مواقع ہیں کہ وہ جو بچہ مطالعے میں اچھا ہے اور اچھا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو, لیکن اگر اس کو آپ چھوڑ دیں اگر کچھ دیر کے لیے تو وہ بات جیسے اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہا ہے, لیکن صرف اس کے ذاتی تجربات پہ آپ نہیں اس کو چھوڑ سکتے نا, اس کو اس وقت بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں بنیادی چیز کیا ہے کہ قطع رحمی جو ہے, ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق, جیسا کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے آیت کی روشنی میں کہ ہمارے آپس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اور خاندان والوں کے ساتھ, پڑوس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. یہ بھی بچے کی تربیت پہ اور ہمارے متعلقین کی تربیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر رول ماڈل بنے, شخصیت میں تضاد نہ ہو. یعنی بہت دفعہ جو میں نے بات کی کہ نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک دفعہ کی بات کہی ہوئی دوسری دفعہ کی بات کو کانٹراڈکٹ نہ کر رہی ہو, اس کی مخالفت نہ کر رہی ہو. اسی طرح جو ہمارا ایک طرح سے اپنے کولیگس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں, پھر ہمارے اپنے پیما کے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھی محبت کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو دائیانہ تڑپ اور محبت اور آپس کا تعلق ہے, اس سے ہمیں اپنے گھر والوں کو نہیں محروم کرنا. یعنی ہم جب گھر میں جائیں تو تب بھی ہمارا ایسا ہی اچھا محبت والا تعلق گھر والوں کے ساتھ بھی ہو. یہ تو نہیں کہ یہاں پہ ساری محبت ختم کر کے چلے گئے, وہاں جا کے غصہ دکھا رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں تو بدمزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی بچے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ, ویسے تو بنیاد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. پھر جو چیزیں ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں میں پروان چڑھانی ہیں اور جس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ لیں. جیسے جو زبان کی برائیاں ہیں اور جس طرح حجرات میں ایک تفصیل ہمیں ملتی ہے برائیوں کی, وہ جو ایک آیت کے اندر ہمیں اتنی زیادہ سکھانے والی باتیں, اس میں جو غیبت, تجسس اور یہ اس کے علاوہ بدگمانی اور مذاق اڑانا, یہ ساری جو منفی چیزیں ہیں یہ ہمارے اپنے اندر بھی نہ ہوں اور ہم اپنے بچوں کے اندر بھی ان کے لیے خصوصی طور پہ اس کی تربیت کا اہتمام رکھیں. پھر بدگمانی ہے, کبر ہے, حسد, ان سب چیزوں کا, کیونکہ خاندانی معاملات کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا فلانی پھپھی اور فلانی خالہ, تو اس کے دوران میں بھی بچے ہمیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اماں جو ہیں وہ اس وقت کس طرح سے گفتگو کر رہی ہیں.
تو اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے برائی نہیں رکھنی، اس کو ایک ہدف بنانا ہے اور اسی پہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہترین معاملہ ہوگا۔ پھر دوسری چیز، مثبت چیزیں جو ہمیں اپنے اندر پروان چڑھانی ہے اور جو ہم بچوں میں بھی دیکھنا چاہیں گے، وہ ایثار، قربانی کا جو معاملہ ہے، جو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ جو شخص اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ فلاح پانے والا ہے۔ تو یہ بچوں کو بھی یہ سکھائیں۔ جیسے بہت زیادہ میڈیا پہ بھی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ایکسٹرا لنچ بھی دیا جا سکتا ہے تھوڑا سا، کہ تم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کے کھا لینا، یا ایک چھوٹی پینسل یا ربر علیحدہ سے رکھ دو کہ آج کوئی بچہ اگر بھول گیا ہو تو تم اس کو دے دینا، مطلب اس کو احسان کی عادت ڈالنا، یا کبھی جو ہے وہ کھیل کود میں بھی ان کو اس طرح کی چیزیں بتانی ہیں۔ اور پھر احسان کا معاملہ کرنا کہ بہترین جو وہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں دے، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، ہے نا، یہ والی چیز۔ اور پھر یہ چیز بچوں کو یاد کرانا جو ہمیں بھی یاد رکھنی ہے کہ نماز کے دوران وہ جو کیفیت ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ والی جو چیز ہے اس کا ہمیں احسان جو اس بچے کے اندر بھی ڈیولپ کرانا ہے۔ پھر معاف کرنا، یعنی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم غصہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ شدید بچے کے ساتھ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اسے جو ہے وہ معافی کا معاملہ، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ایکسٹریم پہ کہ ہر وقت اس کو اگر ہم بہت زیادہ معاف کرتے چلے جائیں، اس کی غلطیوں کو سرزنش نہ کریں، تو یہ بھی ہے کہ بچے کے اندر ایک گھٹائی والا رویہ نہ ہو۔ لیکن بہرحال معاف کرنے کی جو عادت ہے وہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو کریں۔ پھر تحفہ دینا، کہ اس کے ہاتھ سے لوگوں کو تحفہ دلائیں، جیسے عید کے موقع پہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ عیدی وغیرہ کے بجائے ہم چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح کے گفٹس بنا لیں جس میں کوئی ٹافی، بسکٹ یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس، اور وہ اپنے بچوں کے ذریعے سے دلوائیں کہ اپنے کزنس میں تم نے اس طرح سے یہ تحفہ بانٹنا عید کا، تو یہ بھی ایک اچھا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے نا۔ اسی طرح خدمت کرنا کہ ان کو اس کے اجر بتائیں۔ بعض اوقات بچے کو پڑھائی کا بہت اسٹریس ہوتا ہے نا، بچے پڑھ رہے ہیں اور اپنا قرآن کا بھی ان کو کرنا ہے سبق اور اسکول کا بھی پڑھنا ہے، تو آپ ان کو اتنا نہیں وہ کر سکتے، لیکن ویکینڈز وغیرہ پہ جب تھوڑا بچہ فارغ ہو، چھٹیاں ہوں، تو ان کو گھر کے کاموں میں ضرور ساتھ ملائیں۔ اور لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو ضرور اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنی پلیٹ خود کچن میں باورچی خانے میں جا کے رکھے، پانی کی بوتلیں بھرنے کا کام ہے، یا مطلب وہ ایک میں کسی کا پڑھ رہی تھی، ERDC کا ایک بڑا اچھا پروگرام چلتا ہے نیٹ پہ، تو اس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو بچہ اس کو گھر میں برتن دھونے کی بھی عادت ہونی چاہیے لڑکوں کو بھی، مطلب ایک دفعہ مطلب ہفتے میں کبھی، کہ اگر کوئی مشکل ہے گھر میں، جیسے میڈ نہیں آ رہی ہے، جو لوگ گھر میں ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کو مشکل ہے، یا ماں کی طبیعت خراب ہے، تو گھر میں بچوں کو بھی یہ عادت ہو کہ وہ ماں کے ساتھ کوئی ہیلپ کرائیں کام کرانے میں، تو کھانا لگا دیا، پلیٹس ٹیبل پہ لگا دی، تو خدمت کی عادت بھی ان کو ڈالیں، ہاتھ بٹانا ہے جسے کہتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی رنجش نہ ہو، یہ بھی ہمیں اس کی بھی تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر جو بنیادی اصول ہیں ہماری جو ذاتی تربیت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں بچوں کی تربیت میں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، کہ توحید راسخ کرنی ہے، کہ اللہ سے ہی مانگنے کا جو ہے نا کہ یہ چیز، اور پھر نمازوں کا اہتمام، کہ جیسا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس وقت کے بعد جیسے بچے کو اتنا احساس ہوتا، جیسے مجھے یاد ہے کہ بچوں میں ایک بچے نے کہا کہ اماں بس میں اب 7 سال کا ہونے والا ہوں، میرے کوئی نماز نہ قضا ہو، تو مطلب اتنا اس کو تصور دلا دینا کہ اب نماز آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد شرک کا جو تصور ہے وہ بھی بتانا کہ ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے۔ اور حیا کے بارے میں، جیسے بچہ جیسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو یہ احتیاط لازمی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ شارٹس نہیں پہنے گا، بچہ یا بچی ہے نا، اس کو پورا لباس پہنانا، بچپن سے یہ اس چیز کا اہتمام کرنا۔ تو جو مائیں بچپن سے اہتمام کرتی ہیں ان کو بھی مشکل نہیں پیش آتی کہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، وہ اسکارف نہیں لے رہی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ بچپن سے بچوں کو جب کیا نا، جیسے ایک میرا بچہ 4 سال کا تھا، 5 سال کا، تو وہ شارٹس پہنا ہوا تھا نا، تو کلثوم بھائی آپ کو یاد ہے،
اسماعیل کا کہ وہ کہا کہ بھئی تو 5 سال کے بھی ہو گئے ہو، ابھی تو تم شارٹس پہن رہے ہو، ابھی تو نمازیں شروع ہونے والی ہیں. اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی شارٹس نہیں پہنی. گھر آ کے کہتے اماں نہیں ہے، وہ خالہ کہہ رہی تھی میں تو نہیں پہنوں گا. تو ایک دوسرے کے بچوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، یعنی صرف اپنے بچوں کا نہیں، ہماری پیما میں جو ساتھیوں کا جو آپس کا تعلق ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ یاد رہتا ہے. کسی اور کا کہا ہوا بچے زیادہ یاد رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز کی عادت جو ہے، جیسی بات ہوئی کہ 10 سال کی عمر میں اس کو لازمی یہ اہتمام کریں کہ وہ باجماعت نماز کی کوشش کرے، بالخصوص جن کے گھر کے بالکل قریب مساجد ہیں. دور اکیلے بھیجنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ اگر جائیں تو بچوں کو باجماعت نماز کی بھی عادت ڈالنی ہے. پھر آخرت کا تصور ہر کام میں کہ اس کا اجر وہاں ملے گا. جیسے میں پڑھ رہی تھی کسی کا کتابچہ تھا، تو کہہ لیں کہ بچے گھر میں جیسے کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی نا، تو بار بار کسی نے کہا کہ بھائی تم لوگ کیا اتنا تمہارے گھر میں تو اتنا اہتمام بھی نہیں ہے سب. تو نے کہا اچھا گھر تو آخرت میں ملے گا. مطلب وہ 7-8 سال کا بچہ نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا والا گھر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. تو یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ مادی دور ہے. اور والدین کا احترام، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا ابا آئے ہیں تو چلو ابا کو پانی پیش کرو، مطلب بچے کو خود سے احساس دلائیں گے تو والدین کے احترام کی بھی ان کو احساس ہو. پھر یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن عملی طور پہ میں اس کو کرتی ہوں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں کے لیے مائیں جب کرتی ہیں نا خیال اس کا، تو یہ چیز بچوں میں آتی ہے. ہماری اتنی زیادہ پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، مصروفیات ہیں، تنظیمی ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل ہے، لیکن بالکل مشکل نہیں ہے. ایکسٹرا واک کرنا یا اس کا ٹائم ہم ادھر لگا دیں گھر کے کاموں میں، تو ہمارا بہت سارا ٹائم اس میں بھی بچ جاتا ہے. اور کھانا کھایا ہوا تھکے ہوئے تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہیوی ہو رہا ہے، تو چلو گھر کے کام کر لیں تھوڑے بہت. تو ہم بچوں کو جب خود کام کرتے ہیں تو بچوں کو بھی عادت ڈل جاتی ہے. یا ملازمین سے، بیٹمین سے بچوں کو ہر وقت ہر چیز کے لیے، پانی کے لیے بھی کہنا، یہ منع اس سے کرنا چاہیے بچوں کو کہ اپنے کام کم از کم خود کرو. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے نا جوتے پالش تو ہر چیز ملازم کرتا ہے، لیکن کبھی خود بھی کریں نا بچے، اپنے لباس کبھی خود استری کر لیں، اور چھوٹے موٹا کپڑا خود دھونے کی عادت ہو، برتن دھونے جیسے میں نے کہا، تو ضرور اس کی عادت ڈالیں. اس سے اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پہ بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بچے کی دیگر مصروفیات کیا ہیں. میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ بہت زیادہ بچے بہت گھروں میں موبائل اور انٹرنیٹ پہ بہت مصروف ہیں. تو بچوں کو اگر ان چیزوں کی عادت شروع سے ڈال دی جائے گی تو وہ پھر ان سارے کاموں کی طرف نہیں آئیں گے، نہ وہ ماں کی ہیلپ کریں گے، نہ وہ اپنی تربیت کے لیے توجہ دیں گے. نماز باجماعت کے لیے اٹھنا تو بالکل ناممکن ہے ایسے بچوں کے لیے جو بہت مصروف اس طرح کی اس میں ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز میں. تو ہمیں بچوں کے اوقات کو بھی دیکھنا پڑے گا شروع سے، خاص کر جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ضرور اس کی طرف ابھی سے توجہ کریں، کیونکہ یہ چیز اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پھر جو اصول ہیں وہ سارے کی سادگی ہے، صفائی ہے اور ترتیب زندگی میں. جب بچہ اسکول سے آتا ہے اس کو یہ عادت ڈالیں کہ اپنا جوتا اٹھا کے شو ریک کے اندر رکھو، تم یعنی ادھر ادھر نہیں چھوڑو. ماں جب خود سیٹ کرتی ہے نا گھر کو تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بچہ بھی اپنی زندگی میں ترتیب، اپنا لباس اتارا ہے تو اس کو ٹانگنا ہے یا میلے دان میں ڈالنا ہے یا نہا کے تولیہ باہر ڈالنا ہے. مطلب ترتیب اس کی زندگی میں شروع سے ہوگی نا تو آگے جو آئندہ آنے والی جو بہو بھی ہوگی نا وہ بھی آپ کو دعائیں دے گی کہ کیسا اچھا اپنے بچے کی تربیت کیا آپ نے. تو یہ شروع سے اگر ہم کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. پھر امانت کا خیال کہ اگر تم کسی کی پینسل یا ربر اٹھا کے لے آئے ہو تو تمہیں لازمی اس کی واپس کرنی ہے. یہ نہیں کہ تم اس کو اپنے استعمال میں ہی رکھو. بچے کی چیزیں چیک کرتے رہیں کہ کوئی غلط یا کسی اور کی چیز تو نہیں آ گئی ہے نا. تو یہ بھی چیز ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزوں میں ہم سوچ سکتے ہیں. پھر عدل ہے کہ جیسے کسی نے لکھا تھا نا کہ چھوٹا بچہ ہے وہ اس کو اگر آپ ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم تو جو ہو نا وہ چھوٹے ہو یا تم پتہ نہیں کیا تمہارا وہ ہے، تمہیں زیادہ ہی چیزیں ملنی چاہیے، تمہیں زیادہ مطلب حصہ ملنا چاہیے. تو بچے کو یہ احساس دلائیں کہ سب کو برابر کا حصہ ملے. یعنی جو عدل ہے نا اس کو شروع سے اس کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر حیا پہ تو بات ہوگی کہ رحمی جیسے ہے کہ جو معاملہ ہے آپس کا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی، کیونکہ بعض اوقات پڑوسیوں سے بہت ناگوار صورتحال کا سامنا پیش آ رہا ہوتا ہے نا. کبھی شور ہو رہا ہے، خاص کر لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہے اس چیز کا. تو بچے کہتے ہیں نا اماں ہم ہی رہ گئے خیال کرنے کو. بھائی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اگر دوسرا اگر تکلیف پہنچانے کا کوئی عمل کر رہا ہے تو صلہ رحمی پڑوس کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو سکھانی ہے اور اپنے عمل سے سکھانا ہے اس کو، کہ ہر وقت وہ منہ نہیں بنا لیں کسی کی ذرا سی بات پر اس کو
خوشگوار انداز میں خندہ پیشانی سے ہر چیز کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. خوش خلقی اسی میں آتا ہے. اثار پہ بھی ہم نے بات کر لی. پھر جیسے ہر بچے کے اسٹیپس ہیں نا, چھوٹے بچے کے وقت میں کس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے. دودھ پیتا بچہ ہے تو اس وقت ماں جو ہے وہ اپنی طہارت کا, اپنی ہر چیز کا خیال رکھے, بسم اللہ پڑھ کے اس کو فیڈ کرائے, اور اپنی تربیت کا چھوڑے نہیں ہے احساس. مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو ماں ہے, مطلب کچھ لوگ, میں نے کراچی میں تھی تو ایک بہن مجھے کہنے لگی کہ وہ نمازیں بھی نہیں ہو رہی نا پوری. تو بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ آپ ایک بچے کی وجہ سے اپنی نمازوں سے بھی گئے. تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے ٹائم کو. تو مطالعہ قرآن, مطالعہ لٹریچر تو فیڈ کراتے ہوئے ریگولر ہو جاتا ہے بہت اچھا. اور اس وقت میں اگر تہجد بھی باقاعدہ سے پڑھی ہوں مائیں, تو وہ بچے کی صحت پہ اور بچے کی تربیت پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے اس کا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ چھوٹے بچے کی پریگنینسی کے دوران اس وقت سے ہی ماں کے خیالات وہ بھی ماں بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور شیر خار میں ایج پہ جتنی اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے وہ کرنی ہے ماں کو, کیونکہ وہ اس کی آئندہ زندگی کے اوپر اس کی بنیاد بنا رہا ہے. پھر 2 سال سے 6 سال تک جب وہ بولنا اور چلنا صحیح سے شروع کر دیتا ہے تو اس وقت بھی وہ والے سارے مراحل جو تھے جو ہم نے پہلے کہے تھے کہ تقلید ہے, رہنمائی ہے, تجربات, یہ ساری چیزیں اس کو اس وقت کام دیں گی. پھر 7 سے 11 اس کو نماز کی عادت ڈالنی ہے, اور نماز باجماعت و مطالعہ قرآن کی باقاعدہ اس کو عادت ڈالنی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی ساری بہنوں کے آپس میں مشورے اور اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعیت سے جب ہم جڑتے ہیں, ملتے ہیں, تو اپنے مسائل کو ڈسکس کریں کہ ہمارے لیے کیا مشکل پیش آ رہی ہے. پھر 12 سے 17 یہ والی ایج جو ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں, 17, 18, 19 سال تک کی ایج, تو اب تو یہ والے مراحل جو ہے نا بہت سخت ہیں. ابھی کل پرسوں وہ اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا, بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ 13 سال کا بچہ بچی جو ہے وہ سوات تک چلے گئے, اور وہ ان کی دوستی بھی انٹرنیٹ پہ ہوئی. مطلب عجیب سی بات ہے نا دیکھا جائے تو. اور وہ مری, پہلے ہوٹل میں رہے, پھر سوات رہے. مطلب 12 لاکھ روپے گھر سے لے کے بچہ چلا گیا, ماں باپ کی کوئی وہ نہیں ہے, سپرویژن کیا ہے وہ, اور میٹرو کے اڈے پہ وہ مل رہے ہیں آپس میں, اور پھر مل کے چلے گئے. تو مطلب اتنی ایج ہمارے زمانے میں ہم نہیں سوچ سکتے اس کو نا. اب یہ اتنا اعتماد بچوں کو کہاں سے آ گیا, خطرناک والا اعتماد نا, جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے تباہ کن ہے. تو یہ اس عمر میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے, اور بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کاموں کے لیے جو اس کی پچھلی تربیت ہے اس کی بنیاد پہ. تو اگر وہ اچھے کاموں کے لیے تیار کریں گے, جیسے پچھلے دنوں بچوں کے یہاں پہ بزم پیغام کا ہوا تھا, لیڈرشپ ورکشاپ تھی 7 دن کی, انہوں نے کشمیر میں کی تھی. تو مطلب اس میں یہی تھا کہ بچوں کو وہ ڈبیٹس کے لیے بلایا انہوں نے, مختلف شہروں سے بچے گئے, کشمیر میں 7 دن کا اقامتی پروگرام تھا بچوں کا. تو مطلب اس طرح کے پروگرامس بھی ہوتے ہیں ہمارے اتنے وسائل, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ساجدہ بتا رہی تھی کہ اتنے وسائل ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت جس بنیاد پہ کریں گے وہ ویسا ہی نکلے گا. تو اب جیسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بچے کے اوپر اتنا برڈن ہو گیا, اتنا بوجھ ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں صبح سردیوں میں تو ہمیں اتنا ترس آ رہا ہوتا ہے, 6 بجے وہ نکل پڑتے ہیں وین میں, اور ایک وین میں جگہ نہیں ہوتی, وہ بس نہیں چلتا وین والے کا کہ بچوں کو ایک دوسرے کے اوپر بٹھا دیں, بیگ باہر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ جب گرمیوں میں آپ واپسی پہ دیکھیں ان کے چہرے کیسے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی شدید گرمی میں وہ آتے ہیں. تو دنیا کی تعلیم کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. آج سوچیں کبھی کیا ایسے ماں باپ, ہم لوگ تو الحمدللہ اچھا گمان ہے کہ سب کوشش کرتے ہوں گے کہ سردی گرمی ہر موقع پہ فجر کی نماز میں محنت کر کے اٹھاتے ہیں بچوں کو نا, کہ لیکن جب اسکول بند ہے تو اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی سونے دو بچے کو, کیونکہ ابھی تو اسکول کی چھٹی ہے, ویسے تو اسکول کے لیے تو اس میں اٹھنا ہی ہوتا ہے. تو آخرت کی جو فکر ہے نا بچے کی, وہ ہمیں ہر اسٹیپ پہ کرنی ہے, شروع سے آخر تک اس کا اہتمام کرنا ہے. اور قرآن میں اس طرح سے بار بار آتا ہے, قُوّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, یہ آتا ہے سورہ تغابن, اس میں آتا ہے نا تغابن میں, کہ اپنے گھر والوں, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرواؤ, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر استقامت, اس پر جمنا. اور ضروری چیز جو تربیت میں ہے نا, وہ ایک دن کا عمل نہیں ہے, کہ ساری زندگی کا عمل ہے. آپ دیکھیں بچوں کو آپ بے شک بہت نماز کی دعا بھی کرتے, رب اجعلنی, ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ بچے ہمارے نمازی ہو جائیں,
اور ہماری دعا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت نمازی حافظ قرآن اور ہر طرح کے بچے، ان کو نماز کے لیے کو کہنا پڑتا ہے. اگر انہوں نے اپنا ہوم ورک کھول لیا، حتیٰ کہ وہ حفظ کا سبق بھی دہرا رہے ہوتے نا، تو وہ کہتے جلدی جلدی کر لیں ہم، ابھی تو تکبیر نہیں ہوئی. تو یہ چیز بچوں کو ہر وقت دھیان کرانا پڑتا ہے کہ نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے. تو یہ جو بستبر علیہ ہے نا جمانا، یہ ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑی. لا نسألک، ہم تم سے نہیں مانگتے رزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے. پھر سورہ مریم کی آیت ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ یہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی پسندیدگی کا کام ہے، اور یہ امتحان کے جو پرچے ہیں اس میں کامیابی کا ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. پھر بچوں کی خوراک کا خیال رکھنا، اور یہ جو 3 ذرائع بتائے گئے ہیں، لمس اور وقت، ان کے ذریعے سے اصلاح. تو خوراک کے بارے میں جو تبلیغ دین کتاب ہے امام غزالی کی، اس میں یہ مطلب رزق جو ہے وہ کس طرح جسم پر اثر انداز ہوتا ہے نا، تو 80% کا تعلق جو ہے وہ بدعملی کا وہ حرام رزق سے ہے. تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں سن رہے فلانا، تو ضرور ہمیں اپنے رزق کا جائزہ لینا چاہیے. ہم بہت اچھا محنت سے رزق کما رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جائزہ لے کے دیکھیں، خدا نہ خواستہ کہ اوقات میں تو نہیں ہم ڈنڈی مار رہے کہ ہمیں اتنے وقت کی تنخواہ ملتی ہے، ہمیں اگر 6 گھنٹے کام کرنے کی یا 5 گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے اور میں اس میں کم کر رہی ہوں، تو کمی کر رہی ہوں، تو یہ میرے مال کو حرام کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اسی طرح جسم پر بھی اثرات، اور مطلب بیماریاں بھی ہو رہی ہیں اور مسائل کا شکار ہیں، اور روحانی طور پہ تو بیماری کا شکار ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو کم سے کم رکھیں اپنی زندگی میں. حالانکہ ہماری زندگی میں آسانی ہے کہ ہم کچھ کھانا پکائے وغیرہ آ جا کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں نا، یہ بھی لگتا ہے نا گھر میں کچھ پکا کے نہیں آئے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلے اجتماعات میں جاتے تھے تو صبح کو اجتماع تھا تو رات کو کوکنگ اور واشنگ سب کچھ کرتے تھے، دوپہر کو ہے تو صبح تو اہتمام کرتے تھے. اب جیسے جیسے ٹائم گزرتے جا رہا ہے نا تو گھر میں بچے کہتے ہیں آپ جائیں ہم منگا لیں گے کھانا. تو میں تو زبردستی پکا کے آئی ہوں، میں نے کہا نہیں یہی کھانا ہے. تو لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وقت نکال کے بنا کے رکھ کے آئیں. فریج ہے، ہر چیز ہے، اور بچوں کی صحت پہ بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں برے. تو جتنی PCO اور یہ بیماریاں جو آج کل ہو رہی ہیں، اور ہمارے اسکن کے جتنے مسائل ہیں کافی سارے ان سے ہوتے ہیں. اچھا پھر ٹچ ہے نا کہ بچے کو چھونا، کہ وہ پیار کرنا، اس کو جب اسکول جا رہا ہے جو بچہ ہے اس کو ماتھے پہ چومنا یا اس کو ہاتھ ملا کے بات کرنا، تو اس سے بھی بچے کی اس پہ اثر پڑتا ہے، نفسیات پہ اچھا اثرات ہوتے ہیں. پھر بہترین وقت اس کو دینا، کہ ہم ہر وقت خود ہی اپنے فیس بک اور اس میں لگے رہیں گے اپنے کاموں میں، تو اس کو نہیں دے پائیں گے. تو کم از کم ایک وقت کا کھانا ساتھ کھانا، اور اس میں پھر اجتماعی مطالعہ قرآن، یہ کتنا اچھا ذریعہ ہے نا. کہ میں تو مطلب کچھ باجی سے ہی میں نے بات کی تھی تو کہ فجر کے بعد ماشاء اللہ یہ لوگ ریگولر کرتے تھے اپنے گھر میں، تو ہم نے عشاء کے بعد ڈنر کے کھانے کے رات کے کھانے کے بعد الحمدللہ شروع کیا. تو کافی اس سے فرق پڑا کہ بچوں کو عربی زبان کا خود ہی ترجمہ نکالنا آ گیا الحمدللہ، اور میاں کو بھی آ گیا الحمدللہ. تو یہ بات فائدہ ہوتا ہے. اس وقت پہ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں قرآن کے مسائل نا، کہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، حالانکہ وہ صرف 3 آیتیں پڑھتے ہیں ریگولر. 4تھی آیت پہ بچے شور میں جاتے ہیں. سورہ شعراء چل رہی ہے آج کل، تو بڑے خوش ہیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں. تو مطلب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بچوں کو لانا پڑتا ہے صرف، کیونکہ ہمارا ہی کام ہے نا. تو اس کے بعد پڑھائی کے علاوہ کن موضوعات پر بات ہوتی ہے، ان کے مشاغل، کھیل کود، دوستوں کے بارے میں پوچھنا، یہ بہت اہم بات ہے. پھر اپنے جو مسائل ہیں، اپنے ذاتی مسائل، جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا اس سے بھی مجھے بڑا فرق پڑتا ہے. محسوس ہوا کہ بچوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں نا تو ان کے نئے ذہن ہیں، وہ آپ کے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں بعض اوقات بڑے بچوں سے. اچھا پھر یہ مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی تھی، عربی کے چند کلمات ہیں. اقتربوا من ابنائکم وشاورہم وحاورہم واحسبوہم قبل ان تحصروہم، کہ اپنے بچوں کے قریب رہو، ان سے مشورے کرو، ان سے تبادلہ خیال کرو، ان کے دل جیت لو قبل اس کے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو. کیونکہ جیسے بڑے ہو جائیں گے پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، بالکل آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیں گے، ہے نا. تو اس لحاظ سے ابھی ہمارے پاس ضرورت وقت ہے. پھر معاملات میں سارے معاملات تو ہیں ہی، تو اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر شوہر کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں تو آیت قرآن کی جو ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
تو شوہر کے مقام کو اللہ کا حکم سمجھنا، اس کی اطاعت، اس کی شرعی حدود اور اصلاح کا طریقہ حکمت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، یہ چیز بہت اہم ہے کہ بعض اوقات بالکل اپوزٹ مزاج کے ہیں تو حکمت کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور والدین کا آپس میں بہت اچھا تعلق ہو، اور اپنے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، اس میں بھی پھر دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے بچوں کو اچھی چیز پر ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، اور غیبت اور نجوہ ان چیزوں سے بچنا ہے ان کے ساتھ. اور دعائیں کرنی ہیں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ، اور اپنے لیے یہ دعا سب سے اہم ہے. سورہ قرآن کی آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، کہ اللہ ہمیں ہماری ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور نیک لوگوں کا امام بنا. نیک لوگوں کا امام بنانے کے لحاظ سے پھر کیا ہے کہ ان کے لیے اچھے مشاغل اور اچھی صحبتیں تلاش کرنی ہیں، اجتماعیت سے جوڑنا ہے. بچے ہیں تو یہاں پہ جیسے بس میں پیغام ہے، بڑے ہیں تو جمعیت طلبہ تعلقات ہیں، اور امامت کے لیے تیار کرنا، اور ان کے لیے جب بڑے ہو جائیں تو صالح زوج تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ ہی دلاتا ہے، اس سے بڑا مشکل کام ہے ہمارے کرنے کا. پھر یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کو اس اولاد کو ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں کوئی گھاٹا نہ دیں گے. ہر شخص اپنے کسب کے ذہن ہے. بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی کا درجہ کم ہوگا اولاد کا تو اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ ان کو اوپر لے گا، یا والدین کا کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ درجے میں کمی نہیں کرے گا. کتنی اہم بات ہے. اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، نسبی سحری، ان کے ساتھ بھی اعتدال کا معاملہ کرنا ہے، اور داغیانہ کردار سے ان کو بھی محروم نہیں کرنا. کبھی موقع ہو تو مل کے قرآن پڑھ لیں، اچھی بات ویسے بتائیں، لیکن اپنے عمل سے سب سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں. دو رنگی نہ ہو عمل میں، آپس میں گروپنگ نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ ہو. مریضوں کے ساتھ زیادہ تفصیل انشاءاللہ کوثر ورزی بتائیں گی. شرک سے بچنے کی، قتل اولاد کے بارے میں آتا ہے. اولاد کی تربیت اگر ہم اچھی نہیں کر رہے نا تو وہ بھی کچھ علماء نے کہا ہے وہ بھی قتل اولاد میں آتا ہے، کہ اگر وہ نافرمانی کی طرف جا رہی ہے. تو صبر و شکر، قناعت اور سادگی، پیشنٹس کو بھی ان پوائنٹس کو اگر ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض اوقات جیسے ڈاکٹر سلمہ بھی اپنا تجربہ بتاتی ہیں، پیشنٹ بڑی لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، تو شرک سے ان کو بچانا ہے. اور ان تمام نکات کی طرف کے میاں بیوی کے تعلقات کے پر بھی گائنی والوں کو اکثر اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کے اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ غلطی کا نقصان بتانا، یہ سارا کچھ ہے. جزاک اللہ خیر.